بیوی کا ہم بستری سے انکار کرنا، شوہر کی شہوت کنٹرول نہ ہو تو کیا کرے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، تمام حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کا ساتھ اس جہان سے دوسرے جہان تک ہے۔ اس دنیا کی بنیاد رکھنے والا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ، مقدس، پاکیزہ اور محبوب ہے۔ اس رشتے میں جڑنے کے بعد ہر مرد و عورت کے اعمال کا پلہ اور بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ مرد و عورت کا رشتہ ایک سفر ہے جس کا اختتام منزل مقصود ہے۔ دوران سفر ہر قسم کی مشکلات، مصائب، رکاوٹوں اور آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ خوشی میں خوش اور دکھ میں ایک دوسرے کا ہمدرد بننا ہے۔ مشکل میں ساتھ، آزمائش میں صبر، تکلیف میں دعا اور دوا، پریشانی میں راحت اور تنگ دستی میں شکر کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اگر بیوی ہم بستری سے بغیر کسی عذر انکار کرتی رہے تو اس صورت میں شوہر کیا کر سکتا ہے؟ اگر شوہر کوئی گناہ کر لے تو کیا اس کا گناہ بیوی کے سر جائے گا؟ شریعت نے جس طرح شوہر پر بیوی کا نان نفقہ اور دیگر حقوق لازم کیے ہیں، اسی طرح بیوی کو بھی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، بالفرض اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مشکوٰۃ۔ اسی اطاعت شوہری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ مشکوٰۃ۔ دوسری روایت میں ہے، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر کھڑی ہو۔ لہٰذا بغیر کسی شرعی عذر کے عورت کو شوہر کی طبعی ضروریات پوری کرنے سے انکار کرنا درست نہیں ہے۔ شوہر اول نرمی اور پیار سے اپنی بیوی کو خود سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر ان کوششوں سے کوئی فائدہ ہوتا محسوس نہ ہو رہا ہو تو وہ دونوں خاندانوں کے بڑوں کو اعتماد میں لے کر ان کے ذریعے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ ان کی کوششوں کے باوجود بھی بیوی باز نہ آئے اور شوہر استطاعت رکھتا ہو تو دوسری شادی کر لے۔ بیوی کے انکار کی وجہ سے شوہر اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو شوہر خود اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ اس سے اس گناہ کا مواخذہ ہوگا اور بیوی سے شوہر کو ناراض کرنے اور اس کی حاجت پوری نہ کرنے کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ صورتحال سیم نہیں ہوا کرتی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو باہر کی مشقت دی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، گرمی میں دھوپ میں کام کرتا ہے۔ اب ہر کام کرنے والا آفس اے سی میں تو نہیں ہوتا کہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے مرد سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، کچھ سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر، کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کچھ فصلوں کی کٹائیاں کر رہے ہیں، کوئی مکان بنا رہے ہیں، دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشقت کرتا ہے تو وہ بھی ایک مشکل کام ہے، اور اس نے محنت کی اور بیوی کے لیے سارا آرام فراہم کیا، کھانا پینا، باقی ضروریات۔ اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں ہے، دل نہیں مان رہا تو کیا ہوا، نہ صحیح۔ لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو راضی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلہ آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا، کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہے ہیں۔ ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی، اور اسی لیے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے تو گویا شوہر کی اطاعت ہے۔
ایک عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں تعاون کرنا، خوشی سے کام کرنا، اس کی خاص ضروریات یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت کرنا۔ ہاں، کہاں اطاعت نہیں؟ جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے، جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ خالق کی نافرمانی میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پہ ناراض ہے، وہ اطاعت جائز ہے۔ بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کر مانی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے، تو پھر ہم وہاں بات نہیں مانتے۔ تو بعض اوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہیں لیکن اندر سے اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب آپ کے سامنے حدیث شریف پیش ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں ہیں: ایک، عورت کا انکار کرنا بغیر کسی عذر شرعی کے ہو، دوسرا، عورت کے انکار کرنے کی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے اور ناراضگی ہی میں پوری رات گزر جائے۔ لہٰذا نتیجے کے طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر عذر، بیماری، تکلیف، ماہواری وغیرہ کی وجہ سے انکار کرے تو مذکورہ وعید اس کے لیے نہیں ہے، نیز بہلا کر پیار محبت سے اس کا ذہن دوسری طرف متوجہ کر دے جس میں صراحتاً انکار بھی نہ پایا جائے اور اپنا منشا بھی پورا کر لے، تو یہ بھی وعید میں داخل نہیں۔ اگر شوہر کی شہوت کنٹرول نہ ہو تو کیا کرے؟ محترم ناظرین، شریعت نے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے نکاح کو حلال اور عفت والا راستہ متعین کیا ہے۔ اس حلال راستے کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا شریعت کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بیوی پر شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرنا واجب ہے اور بغیر شرعی عذر کے اس سے انکار شرعاً جائز نہیں۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو جیسے ایام حیض و نفاس، بیماری، احرام کی حالت، شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہم بستر ہونا جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو، یا شوہر کی جانب سے تسکین شہوت کے لیے غیر فطری راستہ اختیار کرنے کا مطالبہ کرنا وغیرہ کی صورت میں بیوی انکار کر سکتی ہے اور اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر، سو ان پر نہیں کچھ الزام، پھر جو کوئی ڈھونڈے ان کے سوا، سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ اپنی بیوی سے فطری خواہش پوری کرنے کے بجائے کسی غیر عورت سے خواہش پوری کرنا زنا ہے، جو کہ حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ شوہر کی اگر جنسی شہوت زیادہ ہے تو اس کا حل شریعت نے یہ بتایا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنا جائز کیا ہے، بشرط یہ کہ وہ ان میں عدل و انصاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، اس لیے کہ روزے شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔